آج نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی ضرورت ہے کہ جو اس جنون میں مبتلا ہے وہ اس جنون سے نکلنے والے بنے، وہ سمجھے کہ تم دنیا میں کھیل کھیلنے کے لیے یا کھیل دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ تمہیں خود اپنا کیریکٹر اتنا بلند کرنا ہے کہ لوگ تمہیں دیکھنے کی حسرت رکھے اور لوگ تمہیں چاہنے والے بن جائے۔ ایک کرکٹر یا ایک ناچنے والا اگر کسی علاقے میں آتا ہے تو پھر دیکھیے کہ نوجوانوں کی کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے اور مجمع کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے کہ ان کا فیوریٹ کرکٹر آیا ہے یا ناچنے والا ہیرو آیا ہے، اور وہی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، کوئی بہترین زبردست عالم دین آتا ہے تو کتنے لوگ بھاگ کر جا کر اس سے ملاقات کرنے کی شوقین ہوتے ہیں، ملاقات کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کی باتوں کو سننے کی فکر پیدا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کو نہیں چاہتے، ہم ناچنے والوں کو چاہتے ہیں، ہم نیک بندوں کو نہیں چاہتے، ہم ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو ہمارا مقصد زندگی فراموش کرانے والے ہیں، جو ہم کو اپنی زندگی سے پیچھے کر دینے والے ہیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تبارك وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین، شریعت اور اسلام عطا فرمایا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری بہترین رہنمائی اور رہبری کرنے والا دین ہے۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے کہ جس میں صرف عبادت ہی کا حکم دیا ہو، آدمی راحت حاصل کرے، دل کو سکون پہنچانے والے کام کرے اور غموں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار کو جو شریعت کے دائرے میں ہو اس کو اختیار کرے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اسی کو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کی طبیعت کے مطابق اسلام حکم دینے والا ہے، سختی کرنے والا دین نہیں ہے۔ اس موقع پر کھیل کود کے جو بعض چیزیں ہمارے معاشرے میں اور سماج میں رائج ہے اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں اور اسلام دین ہمیں کیا تعلیم، کیا ہدایت، کیا رہنمائی دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ افراط اور تفریط، کمی کر دینا، زیادتی کر دینا، ان دونوں چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اعتدال، درمیانی راستے پر قائم رہنے کا اسلام نے اور شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو کھیل کود کے بارے میں یہ نظریہ کہ کھیل کود مقصد زندگی نہیں ہے، کھیل کود تفریح کے لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آدمی راحت حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے اور اپنے تھکے ہوئے دل و دماغ کو فرحت اور خوشی دلانے کے لیے کچھ جائز کھیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو شریعت کی جب تعلیمات ہمارے پاس مکمل نہیں رہیں گی تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہمارے پاس ہے، یا تو کچھ لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو کھیل کود کو زندگی کا مقصد جنہوں نے بنا لیا ہے، اور کچھ لوگ ملیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تفریح بالکل جائز ہی نہیں ہے، کھیلنا کودنا ہے ہی نہیں، بس بزرگی کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ آپ ذکر میں رہے یا مسجد میں رہے تو یہ بزرگی شمار کی جائے گی۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان اعتدال والا جو دین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں تو بنیادی طور پر یہ ذکر کیا گیا
کہ انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بتایا کہ انسان بعض اوقات اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ میں راحت حاصل کروں۔ حدیث ہے کہ تمل القلوب کما یقل الابدان، کہ دل تھک جاتے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے جسم تھک جاتا ہے، تو تم اس کے لیے حکمت کے راستوں کو تلاش کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو راحت پہنچایا کرو اور وقتاً فوقتاً اس کو خوش کیا کرو، کیونکہ انسان مسلسل کسی ایک ہی کام میں لگا رہتا ہے تو بعض اوقات اکتاہٹ کا شکار ہوتا ہے، تو راحت حاصل کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اسلام کا امتیاز یہ بتایا گیا ہے، ایک مومن اللہ کو وہ پسند ہے جو طاقت والا ہو کمزور مومن کے مقابلے میں، طاقتور ہو، اچھا ہو، جسم کو اچھا رکھنے والا ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں جو کمزور ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبکہ دونوں میں بھی اللہ نے خیر رکھا ہے، لیکن طاقتور اللہ کو زیادہ پسند ہے اس وجہ سے کہ وہ دین کے مختلف کاموں میں اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت و طاقت کو لگا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ چند کھیل وہ ہے کہ جس کو انسان کھیلے، اختیار کرے تو اللہ کی رحمتیں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات جیسے عیدوں کے موقع پر ہم سنے ہیں کہ مدینے میں حبشہ کے رہنے والے لوگ آ کر کھیل دکھایا کرتے تھے، وہ تلواروں کا، نیزوں کا کھیل ہوتا تھا، وہ دکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے تو وہ لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ کر تھوڑا سا جھجکے اور اپنا کھیل روک دینا چاہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کھیلتے رہو تاکہ یہودیوں کو معلوم ہو کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔ اس کے بعد ایک موقع پہ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو منع کرنا چاہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر ان کو منع مت کرو، ان کو کھیلنے دو، تاکہ ہمارا یہ دین جو میں لے کر آیا ہوں وہ سختی والا دین نہیں ہے بلکہ وسعت والا دین ہے، لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ تو کھیل کود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کو مقصد زندگی بنانے کی ترغیب نہیں دی، اور مقصد زندگی بنانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو چیز انسان کو اس کے پیدائش کے مقصد سے اور دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل کر دے، بس اس کا ایک ہی دھن، اس کے اوپر ایک ہی فکر سوار ہو کہ مجھے کھیلتے ہی رہنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اب 3 کھیل ہے بلکہ 4 کھیل ہے کہ جس کو شریعت میں احادیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو کھیلا کرو اور اس کو سیکھا کرو۔ پہلا کھیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تیر کا نشانہ لگانا سیکھنا۔ نشانہ لگانا سیکھنا یہ پسندیدہ کھیل ہے، کیونکہ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تیر و تلوار کے ذریعے، تو جس کا نشانہ درست ہوگا وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی صلاحیت کا بہترین استعمال کرنے والا بنے گا۔ تو آج کے زمانے میں بھی نشانہ لگانے کی مختلف شکلیں اور مختلف چیزیں سامنے آئی ہے، تو اس کے ذریعے وہ اپنا نشانے کو درست کر سکتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرنا، پانی کے اندر تیرنا، یہ پسندیدہ کھیل ہے کہ اس کو کھیلا کرے، اس کو سیکھا کرے، اس وجہ سے کہ پانی میں تیرنا اور سوئمنگ کرنا، اس کے ذریعے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اس کے جسم کو قوت و طاقت ملتی ہے، اور مضبوط اور قوت و طاقت والا جسم والا انسان یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھوڑ سواری، گھوڑوں کو چلانا، گھوڑوں کو دوڑانا سیکھنا، یہ بھی پسندیدہ کھیل ہے، کیونکہ اس زمانے میں دشمنوں سے جو مقابلہ ہوتا تھا وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تھا، تو جو اس میں ماہر ہوگا وہ دشمن سے میدان جنگ میں بہترین انداز میں مقابلہ کرنے کے قابل ہوگا۔ تو علماء نے فرمایا کہ جتنی سواریاں اور جتنی چیزیں دنیا میں آتے رہیں گی، ہر چیز میں ماہر ہونا انسان کو چاہیے، تاکہ موقع کی مناسبت سے ہر سواری چلانے کے قابل ہو، اور موقع کی مناسبت سے ہر چیز کے اندر
اندر وہ مہارت رکھنے والا ہو۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم سے ممکن ہو سکے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ تاکہ تم اس کے ذریعے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر اپنا رعب اور دبدبہ ظاہر کر سکو۔ تو تیرنا یہ پسندیدہ ہے، نشانہ لگانا یہ پسندیدہ ہے، گھوڑ سواری کرنا یہ پسندیدہ ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا یہ بھی پسندیدہ کھیل ہے۔ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور دینداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہتے تھے، خوش مزاجی کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ اچھی باتیں کرتے تھے۔ اور آپ کو وہ بھی معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اکیلے اللہ کے نبی رات میں ایک علاقے سے آ رہے تھے جہاں کوئی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دونوں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ہم دونوں دوڑنے کا مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے کون پہلے آئیں گا۔ دونوں کا دوڑنے کا مقابلہ ہوا تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسی طرح جانے لگے، پھر دونوں ہی تھے، دونوں نے دوڑ کا مقابلہ لگایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہلے آ گئی۔ تو اس طرح یہ 4 کھیل ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ چیزیں سیکھنا چاہیے، خاص طور پر تیرنا سیکھنا اور نشانہ لگانا سیکھنا اور گھوڑا چلانا سیکھنا۔ گھوڑے کے متبادل جو چیزیں اس وقت ہمارے پاس سواریوں کی شکل میں موجود ہے، ان ساری چیزوں میں مہارت پیدا کرنا، اور مقصود اور نیت یہ رہنا کہ مجھے اسلام نے فٹ رہنے کا، مضبوط رہنے کا، طاقتور رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا میں مضبوط رہوں گا۔ اللہ کے نبی کی مشہور دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے بزدلی سے بچائیے، مجھے کمزوری سے بچائیے، مجھے بخیلی سے بچائیے، مجھے بڑھاپے سے بچائیے، یعنی مجھے مضبوط انسان بنا کر رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مقابلے بھی کروایا کرتے تھے۔ ایک سفر سے اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، سفر میں ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے بھاگنے کا، دوڑ کا مقابلہ کرے گا؟ تو ان صحابہ میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صحابہ میں سب سے زیادہ تیز بھاگنے والے صحابی تھے۔ اگر گھوڑے سے بھی مقابلہ ہو جاتا تو گھوڑا پیچھے ہو جاتا، یہ سامنے نکل جاتے، اتنا تیز دوڑنے کا ان کے اندر ملکہ اور ہنر تھا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت لی کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت لیں گے تو یہ جو دعوت دے رہے کہ مقابلے کی، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور مقابلہ کرو۔ چنانچہ ان کا مقابلہ ہوا، سفر مدینے کے قریب سے آپ بھاگنا شروع کرے اور مدینے میں داخل ہوئے تو پہلے نمبر پر یہ آئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہ دوڑنا، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ دوڑنا، چلنا، تیز چلنا یہ پسندیدہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی مضبوط رہتا ہے۔ آج کتنے لوگ صبح واکنگ کے لیے جاتے ہیں، جاکنگ کے لیے جاتے ہیں، چہل قدمی کے لیے جاتے ہیں، صرف یہ تصور لے کے جاتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک رہنا چاہیے، ڈاکٹر نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ صبح چلا کرے، پھرا کرے، تازہ ہوا کھایا کرے، آپ کی صحت مضبوط رہے گی۔ اب اس بنیاد پہ لوگ چلنے کے لیے جا رہے، تفریح کے لیے نکل رہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے انسانی نفسیات سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی ترغیب دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہیں مضبوط رہنا چاہیے، تمہیں صبح چلنا چاہیے، تیز دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے کہ جس سے تمہارا جسم مضبوط رہے گا۔ اب ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی صحت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آدمی چاہے نہ چاہے چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی نے فرمایا تھا ہم کو تعلیمات بھی نہیں معلوم ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو چہل قدمی کے لیے، واکنگ کے لیے اور بھاگنے کے لیے صبح نکل جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا احساس تک ان کو نہیں رہتا، بس اپنی ظاہری صحت اور ظاہری جسم کی فکر ہے کہ میرا جسم مضبوط رہنا چاہیے، لیکن ان کو اتنا احساس نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ کر جائیں گے یا پہلے چل کر آ کر نماز پڑھیں گے تو اس میں اور زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ ہم ظاہر کے اوپر بہت محنت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ہماری صحت کے بارے میں بتا دیا ہم اس کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے دین کے بارے میں بتایا، جس نے ہمارے ظاہر، باطن، روح اور جسم ہر ایک کے بارے میں بہترین ہدایت اور رہنمائی دی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کھیل ہے کہ جس کو سیکھنے کا اور جس میں مہارت پیدا کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب اس کے بعد جتنے کھیل ہے کہ جس میں انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور جس میں انسان غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتا اور جس میں انسان نماز چھوڑنے کا عادی بن جاتا، ایسے سارے کھیل ناجائز ہے۔ جس کھیل میں جوا شامل ہو جائے، جس کھیل
खेल में एक तरफ से शर्त लगा दी जाए और जिस खेल में इंसान का वक्त ज़ाय हो रहा हो, ये सारे के सारे खेल वो है जो शरीयत में पसंदीदा नहीं है। और आज हमारे मुआशरे में और हमारे समाज में और हमारे नौजवानों के अंदर किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है? ऐसे खेलों की तरफ हमारी ज़्यादा तवज्जो है कि जिसमें हमारा वक्त ज़ाय होता है, हमारी नमाजें ज़ाय होती है, हमारी फिक्रें ज़ाय होती है, हमारी सेहत ज़ाय होती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि क्रिकेट जो इस वक्त सबसे ज़्यादा नौजवानों के दिलों पर एक जुनून वाली कैफियत तारी किया हुआ है। नौजवान हैं बल्कि बड़े बड़े मर्द हजरात आपको इसमें मिलेंगे कि जो जुनून की कैफियत में मुब्तला है, या तो खेलने नहीं आता तो खेल देखने में अपना पूरा दिन लगा देते हैं। खेल जो खेल नहीं सकते वो देखने के अंदर पूरा वक्त लगा रहे हैं, और जो खेलने के अंदर महारत रखते हैं वो पूरा का पूरा दिन अपना क्रिकेट खेलने के अंदर ज़ाय करते रहते हैं। फी नफ्सी ही क्रिकेट खेलना थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने जिस्म को मजबूत रखने के लिए, इससे मना नहीं किया गया। इसको आप खेल सकते हैं, सुबह कुछ देर खेल लिए, जैसे मुख्तलिफ खेलों के जरिए अपने जिस्म को मजबूत बनाया जाता है। अगर कोई इस नियत से 1-8 घंटे का खेल खेल लिया, इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन इतना लंबा, इतना ज्यादा टाइम खेलना कि जिसके बाद आपके जिस्म में थकावट पैदा हो जाए। असल खेल का मकसूद क्या है? जितने भी खेल जो शरीयत में जायज बताए गए हैं, उनका मकसूद ये है इंसान को थोड़े जिस्म को कुव्वत मिलना चाहिए, थोड़ा इत्मीनान, खुशी और राहत इंसान को हासिल होना चाहिए। ये मकसद है। खेल का मकसद ये नहीं है कि खेलने के बाद आदमी थक जाए, खेलने के बाद नमाज पढ़ने को दिल ना लगे, खेलने के बाद काम करने को दिल ना लगे, खेलने के बाद अपनी दीगर जिम्मेदारियों को अदा करने के उसके अंदर कुव्वत और ताकत खत्म हो जाए। ये खेल नहीं है, ये इंसान को बर्बाद करने वाला है, इंसान के जिस्म को बर्बाद करने वाला, इंसान की सलाहियत को बर्बाद करने वाला, इंसान की फिक्र को बर्बाद करने वाला। आज क्रिकेट की जो सूरत हाल है वो यही सूरत हाल है कि जो खेलने वाले हैं पूरा पूरा दिन खेलते रहते हैं, आधा दिन खेलते रहते हैं, उसके बाद वो न नमाज को आते हैं, न अपने दीगर दूसरे जो काम होते हैं उस काम को करने के काबिल होते हैं। इतना खेलना कि नमाज हमारी ज़ाय हो रही, चाहे खेल हो या कैरम बोर्ड हो या ऐसे ही जो जायज़ खेल है, आप इतना ज़्यादा जुनून के साथ खेल रहे कि जिसके वजह से आपकी नमाजें ज़ाय हो रही, वो जायज़ खेल भी नाजायज़ बन जाएगा। जिसके ज़रिए आपके आमाल के अंदर कमज़ोरी पैदा हो रही, वो जायज़ खेल भी नाजायज़ हो जाएगा। और इसीलिए आदमी जब खेलते रहता है तो इसका जिस्म मजबूत होने के बजाय मजीद कमज़ोर होता है, उसके अंदर फुर्तीलापन आने के बजाय सुस्ती आती है और वो किसी और काम का नहीं रहता। और दूसरी तरफ देखने वाले हैं, देखने में इतना वक्त ज़ाय कर रहे, अभी वक्तन फवक्तन, मौका बमौका नए नए टूर्नामेंट के नाम से खिलाया जा रहा। खेलने वाला खेल रहा, पैसे कमाने वाला पैसा कमा रहा, अपनी जिंदगी बनाने वाला जिंदगी बना रहा, और देख कर लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे, उनको कुछ नहीं मिल रहा। जो लोग क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स है वो जीतेंगे या हारेंगे तो उनको जो पैसे करोड़ों की मिकदार में मिलते हैं उनके पास ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी क्रिकेटर के फॉलोवर है, उसके चाहने वाले फैन है, तो आप वो जीता तो आपको भी कुछ पैसे मिल रहे, ऐसा नहीं होता। जीतने वाले को पैसे मिल रहे, उसकी जिंदगी बन रही, वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा, और देखने वाले जहां के थे वहीं पर है। कितने मुसलमान नौजवान हैं जो क्रिकेट देखने के आदी है, वो अपनी जाती जिंदगी पे कोई मेहनत नहीं कर रहे, बस सुबह उठे तो मोबाइल देखते हुए रहे, क्रिकेट आज किसका मैच है, आज किसका है, आज कौन कौन खेलने वाला है। सुबह से शाम तक जितने मैचेस होते जा रहे, नमाज का वक्त आ रहा तो नमाज भी आसानी के साथ छोड़ दे रहे, जुमा का दिन आ रहा तो जुमा का एहतमाम करने की तरफ भी तवज्जो नहीं रह रही। और रमजान के अंदर अगर क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो उसके अंदर भी यही सूरत हाल हमारे नौजवानों की है कि रमजान के मुबारक दिन हैं, रमजान की मुबारक रातें हैं, जुमा का मुबारक मौका है, उस मौके पर भी क्रिकेट देखते जा रहे, और नमाज को आ रहे तो आखिर वक्त में आ रहे, और नमाज जैसे ही हो रही तो फौरी भाग रहे ताकि देखने में हमारा राब्ता खत्म ना हो, और देखने का जो सिलसिला था वो सिलसिला बाकी रहे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर किसी के अंदर ऐसी फिक्र तारी हो गई है और ऐसा मिजाज किसी का बन गया है तो फिर वो खेल उसके लिए तबाही का जरिया बनेगा, उसके लिए बर्बादी का जरिया बनेगा। हमको जो बताया गया है अपनी सेहत को बनाना, अपनी जिंदगी को बनाना, अपने मकसद जिंदगी को पहचानना, हम खेलने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, हम अल्लाह की इबादत करके अपनी दुनिया को कामयाब बनाकर अपनी आखिरत को बेहतर बनाकर जाने के लिए आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा हारून रशीद का एक वाकया, कभी मैंने सुनाया था, इस मौके पर आपको और अच्छा समझ में आएगा। हारून रशीद के दरबार में एक आदमी आया
اور آ کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرے پاس ایک خاص کمال ہے، ہنر ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کو اجازت ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کا دربار ہے، وہ آدمی آیا اور ایک سوئی بیچ دربار کے اندر ٹبو لگا دی اس نے، اور لگانے کے بعد کچھ فاصلے پر جا کر وہ ٹھہرا، اور سوئی کا جو ناکا اوپر کا ہوتا ہے جس میں سے ہم تاگا پیروتے ہیں، وہ کچھ دور فاصلے پہ جا کر ایک سوئی کو اس انداز میں چھوڑتا کہ وہ سوئی اس ناکے سے گزر جاتی۔ حیرت انگیز کرتب، حیرت انگیز کمال کہ ایک سوئی کو درمیان محل، درمیان ایوان اس نے لگایا اور کچھ دور ٹھہر کر ایک سوئی چھوڑ رہا جو ناکے سے گزر جا رہی۔ 10 سوئی اس طرح اس نے گزار دیے، اور اس طرح اپنا کرتب، اپنا ہنر، اپنا کمال دکھایا۔ سارے دربار کے جتنے لوگ تھے وہ حیران تھے کہ واقعی بڑا حیرت انگیز کرتب اس نے دکھایا ہے، اور بادشاہ ہارون رشید خود انتہائی حیرت میں رہا۔ اس سے زیادہ حیرت اس نے جو اعلان کیا کہ اس کو انعام میں 10 دینار دیے جائے اور 10 کوڑے مارے جائے۔ 10 دینار دیے جائے اور 10 کوڑے مارے جائے۔ لوگوں نے، درباریوں نے حیرت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت 10 دینار دینا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن 10 کوڑے کیوں مارے جائیں اس کو؟ تو بادشاہ نے کہا کہ 10 دینار اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ واقعی اس نے بڑا انتہائی حیرت والا کارنامہ انجام دیا ہے، اس وجہ سے اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر 10 دینار انعام کے دیے جا رہے، اور 10 کوڑے اس واسطے مارے جا رہے کہ بے ضرورت چیز کے اندر اس نے اپنے وقت کو استعمال کیا، اپنی صلاحیت کو لگایا کہ جس کا کوئی کارن، جس کے اندر کوئی بڑی چیز، اس کے آخرت کا کوئی نفع نہیں ہے، اس نے اپنے وقت کو اس کے اندر لگا دیا کہ وہ اپنی صلاحیت کو لگایا، اپنے وقت کو لگایا اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے والا بنا۔ اس کو عبرت کے لیے 10 کوڑے لگائے جا رہے۔ آج ہمارے پاس یہی صورتحال ہے کہ نوجوان کھیل رہے، اب اس کھیل میں اس کی نمازیں ضائع ہو رہی اور دیکھنے والا بے حیائی کے اندر مبتلا ہو رہا، کیونکہ آج کل جو کھیل دکھایا جا رہا اس میں بے حیائی بھی پھیلا دی گئی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دیکھنے والے کا ایمان، عقیدہ، فکر اور روح بھی متاثر ہو جائے۔ وہ صرف کرکٹ کھیلنے والے بیٹسمین اور بالر اور فیلڈر کو نہ دیکھے، بلکہ پورے گراؤنڈ کا نظارہ کروایا جاتا ہے اور ناچنے والیوں کو رکھ کر نچوایا جاتا ہے اور دیکھنے والوں کی روح کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب چاہے جو دیکھنے والا دیکھ رہا، اس کے نتیجے میں اس کی آنکھیں خراب ہو رہی، اس کی فکر خراب ہو رہی، اس کا مزاج خراب ہو رہا، اس کا وقت ضائع ہو رہا، نمازیں ضائع ہو رہی، اور جو کام کرنا تھا اپنی ترقی پہ توجہ دینا، اپنی چیزوں پہ توجہ دینا، اپنے آپ کو بنانے پہ توجہ دینا، یہ ساری چیزوں سے غافل ہو کر جی رہا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی ضرورت ہے کہ جو اس جنون میں مبتلا ہے وہ اس جنون سے نکلنے والے بنے۔ وہ سمجھے کہ تم دنیا میں کھیل کھیلنے کے لیے یا کھیل دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، بلکہ تمہیں خود اپنا کیریکٹر اتنا بلند کرنا ہے کہ لوگ تمہیں دیکھنے کی حسرت رکھے اور لوگ تمہیں چاہنے والے بن جائے۔ ایک کرکٹر یا ایک ناچنے والا اگر کسی علاقے میں آتا ہے تو پھر دیکھیے کہ نوجوانوں کی کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے اور مجمع کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے کہ ان کا فیوریٹ کرکٹر آیا ہے یا ناچنے والا ہیرو آیا ہے، اور وہی اللہ کا نیک بندہ آتا ہے، کوئی بہترین زبردست عالم دین آتا ہے، تو کتنے لوگ بھاگ کر جا کر اس سے ملاقات کرنے کی شوقین ہوتے ہیں، ملاقات کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ان کی باتوں کو سننے کی فکر پیدا ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کا معیار الگ ہے، دنیا کا معیار الگ ہے۔ ہم اللہ والوں کو نہیں چاہتے، ہم ناچنے والوں کو چاہتے ہیں، ہم نیک بندوں کو نہیں چاہتے، ہم ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو ہمارا مقصد زندگی فراموش کرانے والے ہیں، جو ہم کو اپنی زندگی سے پیچھے کر دینے والے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ یہ سوچئے کہ کھیلنے والا کھیل کر پیسے بنا رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ کر زندگی ضائع کر رہے، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کا وقت ضائع ہو رہا، آپ کا اسکول کا وقت ضائع ہو رہا، کالج کا وقت ضائع ہو رہا، نوکری کا وقت ضائع ہو رہا، کاموں کا وقت ضائع ہو رہا، ہمارا تو وقت ضائع ہی ضائع ہو رہا، اور جیتنے والا جیت کر بلڈنگیں بناتے جا رہا، اپنی زندگی کو ترقی دلاتے جا رہا۔ تو یہ بے وقوفی اور نادانی ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دی گئی ہے۔ یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ ہٹلر نے ایک موقع پہ جرمن کے اندر کرکٹ کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو ہٹلر دیکھنے کے لیے آیا، اور اس زمانے میں 5 دن کا کیا کرکٹ کھیلا جاتا تھا، کوئی ٹیسٹ میچ ہوتا، وہ پہلے دن آیا اور آ کے صبح سے شام تک بیٹھا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، وہ چلے گیا۔ جانے کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کون جیتے کون
हारे। तो लोगों ने बताया कि अभी वो क्रिकेट फाइनल नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, 5 दिन तक चलेगा। उसने कहा कि जो लोग ऐसा 5 दिन अपने वक्त को ज़ाया करेंगे वो कभी तरक्की नहीं करेंगे, लिहाजा आइंदा से जर्मन में कभी क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। उस हिटलर ने जर्मन के अंदर क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगा दी। और माहिरीन ने लिखा है कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के अंदर जो दुनिया की तरक्की पे तवज्जो देते हैं, उनके पास क्रिकेट की कोई अहमियत नहीं है। जो सुबह से शाम तक लोगों के वक्त को, देखने वालों के वक्त को भी ज़ाया कर रहा और खेलने वालों के वक्त को भी ज़ाया कर रहा, वो लोग ऐसे खेलों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। वो ऐसे खेलों को तवज्जो देते हैं जिसमें वक्त कम लगे, इंसान का फिटनेस अच्छा बने और कम वक्त के अंदर वो बहुत से फायदे उठाने वाला बने। एक हम लोग हैं एशियन जो हर चीज पर मरे जाते हैं और दूसरों के ऊपर हम अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करते जाते हैं। हर चीज का जुनून, हर चीज का ऐसा जुनून कि हम सोचते नहीं है कि क्या लोग हमारे पीछे क्या मेहनतें कर रहे। इजराइल जो इस वक्त फलस्तीन के ऊपर बेपनाह जुल्म ढाते जा रहा है और जमाने से उलमा ये तवज्जो दिला रहे कि इजराइल के जो प्रोडक्ट्स है आप उनका बाइकाट कीजिए, उसके मुकाबले में जो दूसरी चीजें आपको मिल सकती है उनका इस्तेमाल कीजिए। हम तवज्जो नहीं देते। खाने के ऊपर बर्गर की कोई दुकान खोल रहा, उसके पीछे भागते जा रहे, कोल्ड ड्रिंक्स की कोई चीजें है उसके पीछे भागते जा रहे। बस हमें अपनी ख्वाहिशात पूरी करना है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे किसी काम के जरिए दुश्मन को हम ताकत फराहम कर रहे या कमजोर करने वाले बन रहे, हम मजलूम की हिमायत करने वाले बन रहे या मजलूम के खिलाफ दुश्मन को मजीद हथियार वाला, ताकत वाला, कुव्वत वाला बनाने वाले बन रहे। बस हमको ये मालूम है कि मेरे मुंह का मजा है, बेहतरीन वहां पर बनता है, उस मुंह के मजे को पूरा करना चाहिए। अगर मैं मुंह के मजे को नहीं पूरा करूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। मैं मुसलमान हूं, मैं ज्यादा खाने वाला, मैं मुसलमान हूं मजे पूरे करने वाला, मैं मुसलमान हूं मनपसंद जिंदगी गुजारने वाला। अगर मैं फुला जगह का बर्गर नहीं खाया, फुला जगह की कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया तो मेरा तो स्टेटस गिर जाएगा, मेरा तो मयार खत्म हो जाएगा। मैं बहुत आला स्टैंडर्ड वाला, बहुत ऊंचा मयार जिंदगी गुजारने वाला। इसमें हम लोग जुनून में मुब्तला होकर हर वो सारे काम करते हैं कि जिसके जरिए हम मजलूमों को मजीद जुल्म सहने पर मजबूर करते हैं और जालिमों को मजीद ताकतवर बनाते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस्लाम रूखा फीका दीन नहीं है। इस्लाम तफरी की भी इजाजत देता है, इस्लाम घूमने फिरने की भी इजाजत देता है, लेकिन एक दायरा है शरीयत का। अल्लाह के नबी ने बताया कि ये काम करने चाहिए और ये काम नहीं करने चाहिए। अब मैंने एक मिसाल के तौर पर क्रिकेट का जिक्र किया और उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, टूर्नामेंट खेला जाता है, शर्तें रखी जाती है। कभी आप खेलने वाले उलमा से मालूम करें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि जानवरों को न लड़ाया जाए। जैसे संक्रांति के मौके पर बहुत से हमारे मुसलमान नौजवान वो है जो मुर्गों को पालते हैं, बेहतरीन ग़िज़ा खिला खिलाकर मुर्गों को पालकर ताकतवर बनाकर गैरों की ईद के मौके पे मुर्गों की लड़ाई लड़ाते हैं और उससे जीतते हैं पैसे। ये सब हराम है। मुर्गों को लड़ाना भी हराम है, पतंग के पीछे भागकर किसी की पतंग को लूटना भी हराम है। क्योंकि इस्लाम हमारा ये नहीं सिखाता कि मासूम जानों को अपने पैसे कमाने का जरिया बनाकर उनको बेकसूर मारा जाए, उनको लड़वाया जाए और उनकी जिंदगी का खेल तमाशा हम बैठकर देखने वाले बने। इस्लाम खेल की इजाजत देता है, तफरी की इजाजत देता है, उसका दायरा है, उसको जानना चाहिए। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसा जिस्म थक जाता है ऐसे दिल भी थक जाता है, दिल को खुश किया करे। आखिर में एक हदीस सुनिए। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आए, अल्लाह के नबी के सरे मुबारक पर पानी के कतरे नजर आने लगे। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी आप खुश नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ मैं खुश हूँ। उसके बाद सहाबा अल्लाह के नबी के साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे। दरमियान में बात आई, मालदारी अच्छी है या बुरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अल्लाह से डरने वाला हो उसके लिए मालदारी कोई हरज नहीं है, वो मालदार बन सकता है, वो हुकूक अदा करने वाला बनेगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, सेहतमंद रहना ये मालदारी से ज्यादा अच्छी चीज है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुश रहना ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। आप खुश रहिए, लोगों से मिलिए, खुश मिजाजी के साथ मिलिए, मुस्कुराते हुए मिलिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। चेहरा बनाकर बिगाड़ कर नागवारी के साथ और इंतहाई मनहूस चेहरा बनाकर लोगों से मिलना पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने भाई से हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलना यह भी सदका है। आप लोगों से मुलाकात कीजिए, पेशानी पे बल लाइए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, सदक़े का सवाब मिलेगा और सामने वाला मिलकर आपसे खुश होगा, फुला मुझसे मुस्कुराते हुए मिले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मनहूस चेहरा और नागवार असरा चेहरे पे जाहिर करके मिले। तो ये हमारा इस्लाम है जो ये तालीमात देता है। दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से दामन की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।